اب بات سنیے، ہم ہر 12 کو رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں نا، 12 کی رات کو بھی عظمت دیکھتے ہیں. اور شیخ محقق برکت الرسول فی الہند شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات وہ رات ہے جس رات میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے. کون سی رات ہے؟ وہ 12ویں کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ یہ بھی خاتم المحدثین کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. ہندوستان میں یہ جس پہ آخری جو محدث نظر آیا نا وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے. محدثیت آپ پہ ختم ہوتی ہے، سارے مانتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں. ان کی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے ما ثابت بالسنہ فی ایام السنہ، یہ ان کی کتاب ہے عربی میں، یہ 12 مہینوں پر انہوں نے لکھی ہے، عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے ایام اسلام کے نام سے. ایام اسلام کے نام سے ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے. اصل عربی میں ما ثابت بالسنہ فی ایام السنہ ہے. اس کتاب میں ربیع الاول شریف کے مہینے کا جب آپ نے ذکر کیا نا، عشق رسول میں جھوم پڑے. اور وہاں پہ آپ نے یہ بات لکھی، فرمایا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ رات لیلۃ القدر بھی حضور کے صدقے میں ملی. اور پھر آخر میں کہتے ہیں لیلۃ القدر کیا مقام رکھتی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضلیت وہ رات رکھتی ہے جس رات رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے. فرمایا وہ رات سب سے افضل رات ہے. اب اس افضل رات کو اور اس دن کو، اب یار لوگ کہتے ہیں کہ یار حضور ہر سال تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. چلو جس سال حضور پیدا ہوئے تو اس سال تو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ تو خوشی کا حق بنتا تھا کہ حضور دنیا میں آئے. اب رسول اللہ جو روز آتے ہیں ہر سال، تم تو یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے بھائی؟ معاذ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ ہندو ہر سال جنم کنیا کا کام کرتے ہیں. جنم کنیا مطلب یہ ہوتا ہے ہندوؤں کا ایک بڑا بت ہوتا ہے. ان لوگوں کی سوچ دیکھو کتنی گندی اور غلیظ سوچ ہے جو یہ الفاظ میرے محبوب کے میلاد کے بارے میں لکھے. اور اس پہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر میرے پاس باقاعدہ ان کی کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اور لکھی بھی عام لوگوں نے، ان کے بڑوں نے لکھی ہے جن کو وہ بڑے بڑے لقب دیتے ہیں. وہ لکھتا ہے ہندو ہوتے ہیں نا، ہندو ہر سال میلہ لگاتے ہیں. ان کا ایک جو بڑا بت ہوتا ہے نا، اس بت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بنا کے جو ایک بت نما ہوتا ہے وہ اس کے نیچے رکھتے ہیں اور ایک رسم کرتے ہیں اور اس کے نیچے سے وہ نکالتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں جنم کنیا. کیا کہتے ہیں؟ جنم کنیا کہتے ہیں. یعنی اس طرح سے بچہ نکالتے ہیں تو وہ ایک دن مناتے ہیں. تو اس نے لکھا کہ حضور کا میلاد منانا اس طرح جس طرح وہ بت والی جنم کنیا کرتے ہیں. معاذ اللہ، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کوئی بھی اس بات کو دیکھنا چاہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں اور اس حوالے کا ذمہ دار ہوں. اب بات سمجھیے، کس سے تشبیہ دی؟ کہتے ہر سال پیدا ہوتے ہیں جو تم یہ کام کرتے ہو. چلو جس سال پیدا ہوئے تو وہ تو خوشی کا سال تھا، وہ تو عظمتوں والا سال تھا. اب سنیے، ہم انہیں جواب دیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس گھڑی کو، گھڑی سے مراد کیا ہو گیا؟ ٹائم، وقت، زمانہ، یعنی دن ہو گیا، رات ہو گیا، صبح شام، مہینہ، سال، دن، جو بھی یہ ٹائم، اس کو گھڑی کہتے ہیں. جس گھڑی کو یا جس جگہ کو یا جس شخص کو کسی بھی اللہ کے محبوب بندے سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ عام نہیں رہتی، وہ بڑی خاص ہو جاتی ہے. اور جب بھی آتی ہے وہی برکت لے کے واپس آتی ہے. لفظ سمجھے ہیں میرے کہ نہیں سمجھے آپ نے؟ جس وقت کو کسی بھی اللہ کے محبوب بندے سے نسبت ہو جاتی ہے وہ وقت جب بھی لوٹ کے آئے گا تو ویسی ہی برکت لائے گا جس وقت وہ پہلے تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی دعویٰ ہے، ابھی دلیل رسول اللہ کی حدیث سے دوں گا. دلیل اس پہ رسول اللہ کی حدیث سے دوں گا کہ جب بھی وقت لوٹے گا وہی وقت اسی جیسی برکت لے کے آئے گا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 14,563 ہے. کتنی ہے بھائی؟ 14,563 حدیث کا نمبر ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کریم کے ساتھ تھا، میرے محبوب نکلے، مسجد فتح میں گئے. کہاں پہ گئے؟ مسجد فتح میں گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن تھا سوموار کا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، رسول اللہ نے سوموار کے دن دعا کی. واپس آ گئے. دعا ظاہراً قبول. شرف قبولیت کا مطلب یہ ہے، ویسے تو رسول اللہ کی ہر دعا ہی قبول ہے، اللہ کی حکمت. آپ فرماتے ہیں دوسرا دن آ گیا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الثلاثاء، سرکار نے منگل کے دن بھی واپس آ گئے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاربعاء، رسول اللہ نے بدھ کے دن دعا کی. آپ فرماتے ہیں استجیبا لہ الدعاء بین صلاتین، فرمایا بدھ کے دن میرے محبوب کی دعا دو نمازوں کے درمیان، مطلب کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی. آپ فرماتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا میں نے جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا نا، حضور کا چہرہ جگمگا رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے. فرمایا لیکن اب بات سمجھیے گا، یہاں تک تو بات تھی رسول اللہ کی دعا کی. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا. کیا کر لیا بھائی؟ وہ دن بھی نوٹ کر لیا، یعنی اس کو میں نے اپنی نگاہ میں رکھ دیا کہ یہ کون سا وقت ہے جس وقت حضور کی دعا قبول ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا یہ دن ہے؟ یہ دو چیزیں میں نے اپنے ذہن نشیں کر لی، دن کو بھی اور وقت کو بھی. پھر سنیے حدیث کے الفاظ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں اس لیے اوپر سے پڑھا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ حدیث اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں قال جابر لم ينزل بی امر مہم غلیظ. لفظ سنیے رسول اللہ کے صحابی کے، فرماتے ہیں لم ينزل بی، نہیں اتری مجھ پر. اترا کوئی پیش، ہم اس کو اب میں با محاورہ کروں گا تو پھر سمجھ آئے گا. مہم، امر مہم غلیظ. پنجابی گل کرا، اس ایڈی ڈاڈھا اور اوکھا کام کہ جیڑا حل تھیون والا اوکا ہائی بھی نہ. پنجابی چیئے اکسان ناممکن باتی اردو چیئے سی، اس گل سوکھی سمجھ آتی بھائی. اتنی مشکل کہ جس کے حل ہونے کے کوئی چانس. فرمایا یہ ایک بار کی بات نہیں، فرمایا جب بھی لم ينزل بی امر مہم غلیظ الا توخیت الساعة. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ وہ مشکل تو آئی، لیکن جابر بن عبداللہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی گھڑی ڈھونڈی، وہی وقت ڈھونڈا جس وقت میں حضور کی دعا قبول. کیا ڈھونڈا بھائی؟ اسی وقت کی انتظار میں رہا کہ وہ وقت آئے جس میں حضور. آپ فرماتے ہیں آگے سنیے، آپ فرماتے ہیں فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ. فرمایا ہوتا بدھ کا دن تھا، ہوتی وہی گھڑی تھی اور جگہ بھی وہی ہوتی تھی. فرمایا مجھے مشکل جب بھی پیش آئی اسی جگہ پہ جاتا، اسی وقت میں جاتا، اسی دن جاتا. فرمایا جابر کے دعا کرنے کی دیر ہوتی تھی، دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی. فرمایا میری دعا فوراً وہاں کیا ہو جاتی تھی بھائی؟ ذرا بولیے کیا ہو جاتی تھی بھائی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کا صحابی کو نہیں پتا. دعا تو اللہ گھر بھی سنتا ہے. دعا کبھی بھی مانگو، کسی وقت بھی مانگو، رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بلکہ وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ. مسجد فتح جانے کی کیا ضرورت؟ بدھ کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟ اس گھڑی کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟
یعنی وہ کون سی چیز تھی؟ توجہ میری طرف رکھیے، آواز آئے گی انشاءاللہ آپ تک۔ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت جابر بن عبداللہ کو بدھ کا انتظار کراتی؟ وہ ایک ہی چیز تھی کہ وہ گھڑی آ جائے جس گھڑی میں رسول اللہ کی دعا قبول ہوتی، وہ دن آ جائے جس دن میں رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی تھی، اور جگہ وہی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا تھا جہاں حضور کھڑے ہوئے تھے، جگہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہی کھڑے ہوتے۔ فرماتے ہیں وہ گھڑی، وہ دن، وہ جگہ، گویا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی نا، اس دن میں، اس گھڑی میں، اس جگہ میں، اب نہ وہ جگہ عام رہی، نہ وہ دن عام رہا، اور نہ ہی وہ گھڑی عام رہی۔ اس کو فیض مل گیا رسول اللہ کی نسبت کا، سرکار دو عالم کی دعا کی قبولیت کی نسبت کا۔ فرمایا جابر نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ جابر جب بھی دعا قبول کروانی ہونا اسی گھڑی میں جایا کر، وہ گھڑی وہی فیض دے گی جیسا فیض رسول اللہ کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حاصل کیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، علماء۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا، سمجھیے بات کو، کیا میں نے عرض کیا؟ حضرت جابر نے یہ بتایا کہ جب اس گھڑی کو رسول اللہ کی دعا سے نسبت ہوئی تو اب وہ گھڑی عام ہو ہوئی، تو رسول اللہ کی اس بدھ کو دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت جابر ہر بدھ کو، حضرت جابر اسی بدھ کو، اب وہ بدھ تو گئی نا بھائی، وہ جس دن حضور کی دعا، وہ تو بدھ، اب وہ بدھ کوئی دوبارہ آنی ہے؟ اور بھائی آج کون سا دن ہے؟ جمعہ شریف ہے، جو آج جمعہ شریف گزرا وہ پھر آئے گا، اس جیسا آئے گا نا، اس جیسا آئے گا۔ یہ جمعہ تو قیامت تک اب یہ جمعہ نہیں آئے گا، یہ جمعہ جو وقت گزر گیا یہ نہیں آئے گا اب نہیں۔ حضرت جابر نے جب حضور نے دعا مانگی وہ بدھ تو گئی، وہ گھڑی بھی گزر گئی، لیکن حضرت جابر نے یہ عقیدہ پکڑ لیا کہ جب بھی یہ بدھ آئے گی برکت وہی لے کے آئے گی، جب بھی یہ گھڑی آئے گی برکت وہی لے کے آئے گی۔ اب جواب سنیے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کس دن بھائی؟ اب اس پہ بھی بڑا شک ہوتا ہے کہ 12 حضور کی ولادت ہے ہی نہیں جی، میں اس پہ بھی حدیث پڑھتا ہوں، لوگ تو تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث رکھتا ہوں، حضرت جابر کی، حضرت عباس کی حدیث رکھتا ہوں، حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، 235 ہجری کے قریب ان کا وصال ہے۔ کتنی ہجری بات آئی میں نے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کس کے استاد ہیں بھائی؟ امام بخاری کے۔ انہوں نے اپنی سند سے حضرت عفان، انہوں نے جن سے حدیث بیان کی، حضرت عفان نے حضرت سعید بن مینا سے، حضرت سعید بن، میرے لفظوں کو یاد کر لو، کہیں ڈنڈی ماروں تو کبھی بھی آ کے پکڑ لینا، تھوڑے نیڑے ہی رہنا کہ مولوی صاحب غلط پڑھ کے گیا ہے، ٹھیک ہے جی، دھوکہ دے کے گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دھوکہ سکھایا ہی نہیں ہے بھائی، ایسا کھرا اور ستھرا عقیدہ دیا ہے کہ جو ہم 4 میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، جو ہم 1000 میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، جو ہم سرے بازار بھی کرتے ہیں، جو ہم محفل میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، ہمیں چھپانے کی ضرورت کوڑیاں گلاں وہ کرے جس نہ عقیدہ کوڑا ہوئے، تے ڈر ڈر کے گل وہ کرے جس نہ عقیدے کوئی ول ہوئے، ساڑھے عقیدے نہ ولے نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہاں سے چلتا ہے اور بازار مصطفیٰ تک جاتا ہے۔